جماعت میں عہدے نہیں ہیں، منصب اور ذمہ داریاں ہیں، منصب اور ذمہ داریاں، چاہے وہ امیر کی صورت میں ہو، قیم کی صورت میں ہو، چھوٹا امیر، بڑا امیر، ضلع کا، حلقے کا، لیکن یہ سب ذمہ داریاں ہیں، یہ عہدے اور منصب نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داریاں بھی کس طرح سے ہیں؟ جب ایک آدمی ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور اس کو حلف کے لیے کہا جاتا ہے کہ دستور کے مطابق آپ حلف پڑھو، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ عوام کی عدالت سے نکل کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ زبان کانپتی ہے، بدن لرزتا ہے، لفظ منہ سے نکلتے نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس منصب پر مجھے ذمہ داری دے دی گئی ہے، کل میں نے اللہ کے یہاں جا کے حساب دینا۔ وہ اسے اپنا پروٹوکول نہیں بناتا، وہ اس عہدے کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اور یہ چھوٹی وجہ نہیں ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ دنیا میں آپ کوئی ایسی جماعت نہیں دکھا سکیں گے جو 1941 سے لے کر اب تک سیسا پلائی ہوئی دیوار، جس کے اندر کوئی رخنا نہ آیا، بنیادیں مرصوص موجود، کوئی گروہ بندی نہ آئی ہو، کوئی انتشار نہ پیدا ہوا۔ یہ جماعت اسلامی کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ 1941 میں مولانا مودودی، میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد، منور حسن، سراج الحق، اور اب حافظ نعیم صاحب۔ اقتدار، منصب تبدیل ہوتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، کبھی اس جماعت میں کوئی گروہ بندی نہیں پیدا، کوئی گروپنگ نہیں ہوئی، کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوئی، کوئی انتشار نہیں ہوا۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسی ایک جماعت پہ نہیں ملے گی جو یہ تاریخ رکھتی۔